بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 7۔ کتاب کا نام سمندر کا بیٹا، مصنف ایم راحت۔ سمندر کی ہولناک لہروں کی آغوش سے نمودار ہونے والے ایک بچے کی انوکھی داستان، جسے قدرت نے عجیب صفات سے نوازا تھا۔ حسن و عشق کی حشر سامانیاں، انوکھے واقعات اور ایڈونچر سے بھرپور۔ پروگرام کے مطابق دوسری صبح جہاز انہیں لے کر چل پڑی تھی۔ دردانہ نے جان بوجھ کر اسد شیرازی سے رات کے اس واقعے کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ سب کچھ اسد شیرازی کو بتانا مناسب نہ ہوگا، حالانکہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس اندرونی طور پر اس کے دل میں یہ تصور ابھرا تھا اور وہ یہ بات ہضم کر گئی تھی۔ بالآخر وہ اپنے شہر پہنچ گئے۔ اسد شیرازی کے اہل خانہ کو اخباری ذرائع سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ وہ جہاز جس سے اسد شیرازی سمندری سفر کے لیے نکلا تھا، طوفان میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مسلسل ان لوگوں نے مقامی ذمہ دار حکام سے رابطہ قائم کر رکھا تھا اور پل پل کی خبر معلوم کرتے رہے تھے۔ سبھی تشویش کا شکار تھے۔ چنانچہ جب یہ جہاز ساحل پر پہنچے تو دوسرے بہت سے افراد میں اسد شیرازی کے اہل خاندان کے بہت سے افراد بھی موجود تھے، جنہوں نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور اسد شیرازی سے اس کی خیریت پوچھنے لگے۔ بچے کو دیکھ کر ان میں سے چند ایک نے حیرت کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن یہ وقت اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کا نہیں تھا۔ دردانہ اسد شیرازی اور شعبان گھر پہنچے۔ یہاں بھی اسد شیرازی کے بارے میں بڑی تشویش پائی جاتی تھی۔ وہ ہنگامے ہوتے رہے جو ایک دولت مند شخص کے لواحقین اس کی زندگی بچ جانے پر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کر سکتے تھے۔ اسد شیرازی نے بہرطور ان کی اس محبت کو قبول کیا اور کئی دن ان ہنگاموں میں گزر گئے۔ دردانہ نے یہاں آنے کے بعد ہی اپنا منصب سنبھال لیا اور وہ ان انتظامات میں مصروف ہو گئی جو شعبان کی بہتری کے لیے ہو سکتے تھے۔ بہرطور اس بچے کا کردار بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں پراسرار تھا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے پر اسد شیرازی نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ وہ ایک لاوارث بچہ ہے جو اس بستی میں ملا تھا جہاں ان لوگوں نے جہاز کی تباہی کے بعد قیام کیا تھا، اور وہ اسے پرورش کے لیے لے آئے ہیں۔ ان تمام ہنگاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اسد شیرازی نے دردانہ سے اس موضوع پر گفتگو کی اور کہا کہ میرا خیال ہے دردانہ، ہمیں اثر نو کچھ پروگرام ترتیب دینے پڑیں گے۔ میں تمہاری خواہش کے مطابق اس بچے پر تحقیقات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی سمندری صلاحیتیں کس حد تک ہیں اور کیوں ہیں۔ سر، آپ جیسا پسند کریں۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار متعین کریں گے آپ؟ دیکھو دردانہ، بہرطور یہ بچہ انسان کا بچہ ہے اور ہم نے اسے بے شک اپنے ایک نظریے کے تحت حاصل کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اب جو ذمہ داریاں ہم نے قبول کی ہیں ان کی انجام دہی بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ تمہیں اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہے، اور اس سلسلے میں میری رائے ہے کہ کوئی باقاعدگی اختیار کرنے کے بجائے وہ مختصر ذرائع اختیار کرو جو اسے زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں بخش سکیں۔ سر، میں نے بھی اس کے بارے میں یہی سوچا ہے۔ تم اس سلسلے میں اگر کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کرنا چاہتی ہو تو میں بخوشی ان کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دراصل میرے ذہن میں جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ میں اسے ایک باصلاحیت نوجوان بناؤں اور یہ اندازہ لگاؤں کہ آخر سمندر میں اس کی اتنی زیادہ صلاحیتوں کی وجوہات کیا ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک نکلتا ہے تو ہم اسے کارآمد بنائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ وقت درکار ہوگا، کم از کم اتنا کہ یہ عمر کی اس منزل میں داخل ہو جائے جہاں یہ سب کچھ سمجھ سکے اور ہمیں بھی سمجھا سکے۔ بے شک سر، یہ سب کچھ بہت ضروری ہے۔ تم اس کے سلسلے میں پروگرام ترتیب دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم اپنے اس سفر پر روانہ نہیں ہو سکتے جس کی منصوبہ بندی ہم نے کی تھی۔ ہمارا راستہ کٹ گیا اور میں تو صرف ایک بات ہی سوچتا ہوں کہ جو کام نہ ہو پائے اس میں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں،
میرے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ دردانہ نے اسد شیرازی کی دی ہوئی مراد سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس عظیم الشان کوٹھی میں اسد شیرازی کے اہل خاندان کے بہت سے بچے بھی تھے، لیکن شابان فطرتاً الگ تھلگ رہنے کا عادی تھا۔ البتہ وہ یہاں آنے کے بعد بددل نہیں تھا۔ وہ ایک خاص بات جو دردانہ نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ وہ کسی بھی شے سے متحیر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو بڑی سادگی سے اس کے بارے میں سوال کر لیا کرتا۔ یہ چیز بھی اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا پتہ دیتی تھی۔ اس کے اندر وہ معصومانہ تجسس نہیں تھا جو اس عمر کے بچوں میں ہو سکتا ہے، بلکہ ایک تحقیقاتی فطرت تھی جسے وہ ہمیشہ بروئے کار لاتا اور اس کے ساتھ ہر لمحے حیرت کا باعث بنا رہتا۔ اسد شیرازی کے معمولات یہاں آنے کے بعد جاری ہو گئی۔ دوستوں کی محفلیں، مہم جوؤں کی رقابتیں اور ان کی دعوتیں، یہی اس کا مشغلہ رہتا تھا۔ کاروبار میں کوئی ایسی الجھن پیش نہیں آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے شابان پر ریسرچ کا کام بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ ہفتے 15 دن میں ایک بار وہ صرف دردانہ اور شابان کو لے کر سمندر میں سیاحت کے لیے نکل جاتا۔ اس سلسلے میں ساحل سمندر پر اس کی اپنی ایک ہٹ بھی موجود تھی، اور اب شابان کے آنے کے بعد اور سمندر سے دلچسپیوں کی بنا پر اس نے مزید کچھ کارروائیاں کی تھیں۔ کافی دن گزر گئے۔ شابان پر کی جانے والی محنت پوری طرح بارآور تھی۔ اسے تعلیم دی جاتی رہی، دنیا سے روشناس کرایا جا رہا تھا، ہر چیز کا سلیقہ اسے سکھا دیا گیا تھا۔ خوبصورت لباس میں وہ شاندار نظر آتا۔ اس کے اندر شہزادوں جیسی تمکینت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ تیزی سے قد نکلنے لگا تھا اور اس کا جسم بے حد سڈول ہونے لگا تھا۔ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ کسی انتہائی مسرت زدہ بستی کے ایک مچھیرے کا بیٹا ہے۔ اسد شیرازی نے ایک دن دردانہ سے کہا، دردانہ، طویل عرصہ ہو چکا ہے مجھے گھریلو بنے ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم شابان کی تربیت کر کے بھی ایک مہم ہی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن مجھ پر کچھ کہولت طاری ہونے لگی ہے۔ کہولت؟ دردانہ نے سوال کیا۔ ہاں، شہر کی نامالود ہوائیں مجھے راس نہیں آتی۔ میں آزاد فضاؤں کا پنچھی ہوں۔ ایک ٹیم ایک مہم پر جاری ہے۔ ارادہ چین کا ہے، جہاں ایک خاص علاقے کا سفر مقصود ہے۔ مجھ سے بھی کہا جا رہا ہے اگر میں اس سفر پر چلا جاؤں تو میری غیر موجودگی میں تمہیں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ میں سمجھی نہیں سر، دردانہ نے کہا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شابان کے سلسلے میں تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ میرا خیال ہے نہیں ہوگی سر۔ بھلا اب کیا دقت ہو سکتی ہے؟ ہم نے اس کا سارا سیٹ اپ بنا لیا ہے۔ اس کے مشاغل اور معمولات ہمارے لیے مکمل طور سے تسلی بخش ہیں۔ میں سمجھتی ہوں آپ کی غیر موجودگی میں بھی مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ویری گڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی رضامندی کا اظہار کر دوں؟ سر، یہ تو آپ پر منحصر ہے، دردانہ نے کہا۔ اس کے باوجود تم اگر چاہو تو اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی تبدیلی کر سکتی ہو۔ مثلاً سر، آپ ہی مجھے کوئی مشورہ دیں۔ دراصل دردانہ، اس کوٹھی میں بے شمار افراد ہیں اور ہر شخص کا اپنا اپنا ذہن ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ تم جس انداز میں شابان کے لیے کام کر رہی ہو، میری موجودگی میں تو خیر کوئی ایسا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا جس سے تمہیں یہاں رہنے میں کوئی دقت پیش آتی، لیکن ہو سکتا ہے میرا یہ سفر طویل ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ الجھنوں کا آغاز ہو جائے۔ دردانہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے سر؟ تمہاری یہاں سے منتقلی، اسد شیرازی نے بے تکلفی سے کہا۔ دردانہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی اور پھر بولی، اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے مناسب سمجھنے کی بات چھوڑ دو، تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ سب کچھ مناسب رہے گا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے سر۔ ویسے بھی ہم یہاں کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے۔ یہی کیفیت شابان کی بھی ہے۔ وہ مختلف مزاج کا لڑکا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوٹھی کے دوسرے لوگوں کی جانب وہ کم ہی متوجہ ہوتا ہے۔ بالکل،
یہی تمام باتیں سوچ کر میں کہہ رہا تھا، میرے خیال میں یہ ٹھیک رہے گا دردانہ، تمہارے لیے 2 جگہوں کا انتخاب کیا ہے میں نے۔ اگر مکان میں رہنا چاہتی ہو تو میری ایک کوٹھی ایلگن روڈ پر ہے، اور اگر کسی فلیٹ میں رہائش پسند کرو تو ایک خوبصورت فلیٹ بھی تمہیں دیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں سر، مکان مناسب رہے گا۔ تمہیں تمہاری ضروریات کے مطابق وہاں افراد مہیا کر دیے جائیں گے، جیسے ایک ڈرائیور، ایک باورچی، ایک صفائی کرنے والا۔ میرا خیال ہے 3 آدمی تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ جی سر، اگر ان میں سے کچھ کمی بھی کرنا چاہیں تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا کام زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ افراد رہیں تاکہ تمہیں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اسد شیرازی نے دردانہ کو جس عمارت میں منتقل کر دیا تھا وہ بھی ایک خوبصورت بنگلہ نما عمارت تھی۔ 6-7 کمرے تھے، اس میں وسیع و عریض برانڈا تھا جس میں کچھ درخت لگے ہوئے تھے۔ عمارت ذرا قدیم طرز کی بنی ہوئی تھی، لیکن بہت پرسکون اور پرتعیش تھی، اور یہاں ضروریات زندگی کی تمام ہی چیزیں مہیا کر دی گئی تھیں۔ جن 3 افراد کو اسد شیرازی نے وہاں پہنچایا تھا وہ بھی اجنبی تھے، اور دردانہ سے ان کا تعارف کروا دیا گیا تھا۔ ایک کار اسے استعمال کے لیے دے دی گئی، غرضے کہ اسد شیرازی نے وہ تمام انتظامات کر دیے تھے جو دردانہ کے لیے بہت ہی سکون بخش تھے، اور اس کے بعد وہ اپنے جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ یہاں اس عمارت میں آ کر دردانہ نے خصوصی طور پر شعبان کے رجحان کا جائزہ لیا۔ وہ بلا شبہ اپنی شخصیت میں منفرد تھا اور کسی بھی تبدیلی کو کسی خاص انداز میں محسوس نہیں کرتا تھا۔ جو مشاغل اس کے لیے متعین کر دیے گئے تھے ان میں پوری توجہ اور دلچسپی سے حصہ لیتا۔ چنانچہ دردانہ کو اس سلسلے میں کوئی الجھن پیش نہیں آئی، اور اسد شیرازی اس تمام کارروائی کے 11 دن کے بعد ملک سے باہر چلا گیا تھا، اور اس کی واپسی کا کوئی معلوم نہ تھا۔ دردانہ اس کے جانے کے بعد پوری توجہ شعبان پر صرف کرنے لگی۔ ایک عجیب و غریب ذمہ داری اس نے اپنے سپرد لی تھی، لیکن اس میں اس کی ذاتی دلچسپی شامل تھی۔ بلکہ اگر یوں ہوتا کہ شعبان اس ذریعے سے اسے نہ ملا ہوتا، کوئی اور طریقہ ایسا ہوتا جس سے وہ شعبان کو حاصل کر لیتی، تو شاید کچھ بھی کرتی، لیکن شعبان پر اتنی ہی توجہ دیتی۔ ایسی ہی فطرت کی مالک تھی وہ، اور پھر ان 9 سالوں نے تو اسے اور بھی نکھار دیا تھا، اور وہ خود بھی ایک مہم جو کی حیثیت سے منظر عام پر آئی تھی۔ اس کے اپنے مشاغل بھی شاید اسد شیرازی سے الگ ہونے کے بعد یہی رہتے، اور اس کے بغیر اسے لطف نہ آتا۔ شعبان کی پرورش بھی ایک ایڈونچر ہی تھی اس کی ذات کے لیے، کیونکہ شعبان بذات خود ایک عجوبہ تھا، اور اس عجوبے کے لیے وہ تمام چیزیں بہرطور مہیا کی جاتی رہیں جن کا اس کی زندگی سے گہرا تعلق تھا، اور جس سلسلے میں اسے تربیت دی جا رہی تھی۔ ہفتے میں ایک بار سمندر کا دورہ ضرور کیا جاتا، اور شعبان کے بارے میں یہ بات خاص طور سے محسوس کر لی گئی تھی کہ سمندر کی لہروں کا پہلا نظارہ ہی اس کے لیے خوشیوں کا باعث ہو جاتا۔ جوں جوں اس کا قد و قامت بڑھتا جا رہا تھا، اس کی کارکردگی میں بھی نمایاں فرق آتا جا رہا تھا۔ ذہانت بے مثال تھی اس کی، ہر چیز کو ایک نگاہ دیکھنے کے بعد اس کی گہرائیوں میں اتر جاتا، اور بعض اوقات ایسے سوالات کر ڈالتا کہ جواب دینے والا بھی حیران رہ جائے۔ ساحل سمندر پر وہ ہٹ دردانہ کے تصرف میں رہتی تھی جو اسد شیرازی کی ملکیت تھی۔ ایسے ہی ایک دن کی بات ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، علاقہ سنسان تھا، اور تھوڑی دیر پہلے ہی دردانہ اور شعبان ساحل سے واپس آئے تھے۔ شعبان کے جسم پر ایک خوبصورت سوئمنگ کاسٹیوم تھا، اور وہ بہت وجیحہ نظر آ رہا تھا۔ دردانہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ کیا تم تھک گئے؟ دردانہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آنٹی، پانی میں بھی کہیں تھکن ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں۔ بھائی تم بہت طاقتور لڑکے ہو، اب لباس تبدیل کر لو، یا دوبارہ پانی میں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ اجازت دیں گی تو میں چلا جاؤں گا۔ کیا تمہارا دل چاہتا ہے؟ ہاں، شعبان نے جواب دیا۔ پھر بھی
کپڑے بدل لو، بہتر ہے۔ شعبان دوسرے کمرے میں لباس تبدیل کرنے چلا گیا اور دردانہ گردن ہلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ شعبان کے سمندر سے عشق کو وہ اچھی طرح جانتی تھی، ہمیشہ سے تھا، لیکن اب اسے اظہار کے لیے زبان مل گئی تھی۔ وہ بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور وہ ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ سمجھی تھی کہ ڈرائیور نے دستک دی ہے، لیکن اپنے سامنے ایک اجنبی چہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ایک دراز قد آدمی تھا جس کی عمر 60-65 سال کے قریب ہوگی۔ جسم دبلا پتلا تھا، لیکن وہ ایک شاندار قیمتی سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ سر پر ایک بھی بال نہ تھا اور آنکھوں میں بہت موٹے شیشوں کی عینک لگی ہوئی تھی۔ سوری ینگ لیڈی، میرا نام شرف ہے، تمہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ اگر تم مصروف نہ ہو تو مجھے کچھ وقت دو۔ کس سلسلے میں؟ ایک اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس موضوع سے میرا تعلق کیا ہے؟ 100% ہے، بشرطے کہ تم اس اجنبیت کو محسوس نہ کرو جو میرے تمہارے درمیان ہے۔ اس پر دردانہ مسکرا پڑی، کہنے لگی، جو چیز ہے اسے محسوس کرنا تو مجبوری ہے مسٹر شرف۔ فلسفے اور منطق سے مجھے نفرت ہے، اس لیے دل کی زبان میں گفتگو نہ کرو۔ میں تمہیں کچھ ایسی حقیقتوں سے روشناس کروانا چاہتا ہوں جن کا شاید تمہیں علم نہ ہو۔ اندر تشریف لے آئیے، دردانہ نے کہا۔ اسے یہ شخص کچھ جھکی سا لگا تھا۔ بہرحال وہ ایک خود مختار عورت تھی اور حالات کا مقابلہ کرنا جانتی تھی۔ شرف اندر آ گیا۔ اس نے بلا اجازت بیٹھتے ہوئے کہا، تم مجھے ڈاکٹر شرف کہہ سکتی ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ مجھے دردانہ کہہ سکتے ہیں۔ صرف دردانہ؟ ہاں، میرے خیال میں یہ کافی ہے، دردانہ نے جواب دیا۔ اچھا دردانہ، میں بے تکلفی سے تمہارا نام لے سکتا ہوں کیونکہ عمر میں تم سے بہت بڑا ہوں۔ تمہاری اس ہٹ سے کوئی 20 ہٹ چھوڑ کر میری ایک رہائش گاہ ہے۔ شاید تم نے وہ ہٹ دیکھی ہوگی جس پر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ اوہ، وہ مینار والی ہٹ دیکھی ہے میں نے، اور بارہا اس مینار کے بارے میں سوچا ہے۔ کیا سوچا ہے؟ یہی کہ کسی ہٹ میں اس مینار کی کیا ضرورت ہے؟ تب معاف کرنا، تم ذہنی طور پر پسماندہ اور قوت فیصلہ سے محروم خاتون ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر آپ کے اس خیال کی وجہ؟ تمہارے ذہن میں تجسس پیدا ہوا اور تم نے اسے دور کرنے کی کوشش نہ کی۔ چند گز کا فاصلہ طے کر کے تم وہاں تک نہ آ سکیں۔ تجسس نے یہ شدت اختیار نہیں کی۔ میں تمہیں اس ہٹ میں دعوت دینا چاہتا ہوں، ڈاکٹر شرف نے کہا، اور دردانہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اب اسے کسی خاص بات کا احساس ہوا تھا۔ اس نے چند لمحات کے بعد کہا، مگر کیوں مسٹر شرف؟ انکل شرف نہیں کہہ سکتی تم؟ کہہ سکتی ہوں۔ یہی کہو، مجھے خوشی ہوگی اور اس طرح تمہیں مجھ پر اعتماد بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے وہاں کیوں دعوت دینا چاہتے ہیں انکل شرف؟ تاکہ تمہیں اس مینار کا راز بتا سکوں، ڈاکٹر شرف نے کہا اور ہنس پڑا، جیسے اسے اس برجستگی سے بہت خوشی ہوئی ہو۔ دردانہ الجھن میں پڑ گئی تھی۔ وہ شخص چہرے سے تو شریف نہیں معلوم ہوتا تھا، بلکہ کچھ جھکی اور سنسنی خیز تھا۔ اس کے باوجود وہ اجنبی تھا اور اس کی اس طرح آمد کچھ عجیب سی تھی۔ اسے پسو پیش کا شکار دیکھ کر وہ بولا، تم اپنے ساتھ توپ تفنگ، مشین گن، رائفل یا پستول بھی لے سکتی ہو۔ مجھ جیسے طاقتور اور توانا چچا کی طرف سے جو ہی تمہیں خطرہ محسوس ہو، میرے چیتھڑے اڑا دینا، سمجھی؟ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میری باتیں تمہارے لیے باعث دلچسپی نہ ہوں تو مجھ پر ہرجانے کا کیس کر دینا۔ معمر ڈاکٹر شرف نے اس طرح کہا کہ دردانہ کو ہنسی آ گئی